ویسے وہ وقت بھی بڑا عجیب ہوں گے، کئی دے ٹنگا کمپنی ہوں گے، مولوی صاحب 3 کلمے نہ پڑھا دیں۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، ہمارا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، جیندہ رہے ساڈا میڈیا، جنہیں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے۔ حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدے کیے ہیں، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، پتہ ہی مولوی صاحب 3 کے بعد 4تھا کلمہ نہ پڑھاتے ہیں۔ عجیب کبھی اور عجیب بات یہ ہے کہ جنہ لوگوں نکاح پڑھن لگیا، کلمے پڑھن لگیا، ٹنگا کمپنیاں نو نا وہ دین دے مامے چاچے بنے ہوندے نے، مولویاں دین دا ٹھیکہ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی پڑھیں دین، بچوں کو پڑھائیں، جی بسم اللہ، ہم کوئی اور کام کر لیں گے، ہاتھ ہمارے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم کوئی اور کام کر لیں گے، مگر کسی جاہل کو دین کا ٹھیکہ نہیں دیا جائے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا بیرسٹر کراتا ہو اور سورہ اخلاص پڑھنی نہ آئے، کیا وہ دین سنبھالے گا؟ جو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر شو کراتا ہو اور سورہ کوثر کی 2 آیتوں کے بعد تیسری پہ اس کو آ ہی نہ رہی ہو، صدق اللہ العظیم پڑھنے لگ جائے، کیا وہ دین کے معاملات میں خدمات سے انجام دے گا؟ جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے، جس کو کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھنا نہ آئے، یہ دین کے مامے چاچے بنیں گے؟ اور میں عرض کرتا ہوں، آج کل ایک خاص قسم کی نسل پیدا ہو گئی جن کا کام ہی کوئی مولوی نو پونکنا، پتہ نہیں اس نسل کا نام کی۔ سن لیں، اگر یہ مولوی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے لوگ، یہ لوگوں کے دروازوں سے روٹیاں مانگ کے کھانے والے لوگ، اور یہ 5-8 ہزار روپے ماہانہ پہ جو کہ ایک مزدور کی مزدوری بھی نہیں بنتی، مسجد کی خدمت کرنے والے اور مسجدوں کو سنبھالنے والے لوگ، اگر یہ نہ ہوتے، گورے کے دور میں اسلام یہاں تک نہ پہنچتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ عالمی سطح پہ ایجنڈا بن چکے کہ اسلام سے لوگوں کو دور کرو۔ اب اسلام سے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی شخص کو، کوئی گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی کہے کہ اسلام کو گالی دے گا، بدترین گناہگار کیوں نہ ہو، شرابی کیوں نہ ہو، کوئی شخص یہ جرت نہیں کر سکے گا۔ عالمی سطح پہ ایجنڈا یہ سونپا گیا، انہوں نے کہا اسلام کے ذمہ دار جو اسلام کے فیس ہیں نا، وہ مولوی ہیں، علماء ہیں، ان کو گالیاں دلواؤ۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ فیشن کی طرح، دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو یہ رویہ کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں، برے کو برا کہو، ضرور کہو، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 5 انگلیاں اگر ایک جیسی نہیں ہوتی تو 5 مولوی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے آج دین ہم تک پہنچے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے، 8,000 10,000 ماہانہ تنخواہ پہ کام کرنے والا مولوی، ایمان سے بتائیں مزدور اس وقت، ایک عام مزدور کتنی مزدوری لے رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ؟ 1000 سے کم نہیں، 30,000 اس کا ماہانہ بن گئے۔ اور 8,000 میں 24 گھنٹے نوکری دینے والا وہ مولوی جس کو رات کے 12 بجے بھی اگر آپ کی بارات آئی ہے نا، پورے مہینے پہلے کارڈ بانٹے ہوتے پوری برادری میں، اور مولوی صاحب کو این اس وقت آ کے بلایا جاتا ہے، دروازے پہ دستک دی کہ مولوی صاحب آگے نکاح پڑھا جاؤ۔ اس مولوی نے بگاڑا کیا ہے میری قوم کا؟ رات کے 2 بجے بچہ گھر میں پیدا ہو جاتے تو اتنی توفیق نہیں کہ خود اذان دے سکتے، دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں، اور مولوی صاحب بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیا انہیں نیند پیاری نہیں؟ میں وہ تلخ حقائق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کو نہلانے کے لیے جب کوئی تیار نہیں ہوتا، حالانکہ حق یہ ہے کہ وہ رسا نہلائے، اور اس وقت ہاتھ لگاتے ہوئے مجھے ایک جوان نے کہا، میں نے کہا خود نہلائیں اپنے باپ کو، کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا باپ کی وراثت سے ڈر نہیں لگتا نا، اس کے پیسہ جو چھوڑ کے گیا اس سے ڈر نہیں لگتا، اور اسی باپ سے ڈر لگے جس نے جوان کر کے تجھے پالا تھا، پھر وہی مولوی کام آتے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان مواقع پر کام بھی تمہارے جو تم نے کرنے تھے مولوی کرے، اور پھر اس کے بعد تنقید کا نشانہ بھی مولوی بنے۔ تو میرا خیال ہے چولہے میں پانی لے کر ناک دبو کے مر جانا چاہیے ایسے معاشرے کو کہ جو کام بھی لیتا ہو اور خدمات بھی لیتا ہو، اور اس کے برعکس جواب یہ دیتا ہو کہ ہر الزام مولوی کو۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ بن چکی ہے، جس مولوی بیچارے کی تنخواہ 5-7 ہزار ہوگی نا، اسے پتہ ہے کہ مسجد سے جواب مل جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، شراب کے خلاف کبھی وہ تقریر کرے گا؟ اسے تو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ مسجد میں کوئی ایسا ذمہ دار نہ ہو کہ جو شرابی ہو، اور میں نے آج خطبہ دے دیا، کل میرے بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے نکلنا پڑے گا۔
زنا کے خلاف وہ بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے بیچارہ. اور افسوس یہ کہ ان سارے جرائم پر وہ بیچارہ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتا. اور پھر الٹا پھر مولوی صاحب کو معافی نہیں ہے. باہر ہم تبصرے کرتے ہیں مولوی کے ان گلا سانو سمجھان کے ایسی ٹھیک نہ ہو جائے گی. یار کسی طرف سے جو عالم کو چھوڑ دو, پھٹے کپڑے پہنے تو ہمارے امام اور پھٹے کپڑے جچتے نہیں ہیں, اور کسی دن اگر مایا لگا ہوا سوٹ پہن لیں تو ہمارے پیسے ہی کڑا کے نکل جاتے ہیں. جو راج پڑا گیا. خدا کے لیے یہ بھی انسان ہے, کچھ تو خیال کر لو. ان کی بھی بیماریاں بھی ہیں. میں جانتا ہوں کہ ہم جب سفر میں نکلتے ہیں آقا کے دین کی تبلیغ کو ڈیوٹی لگائی ہوئی مالک میں پھر رہے, ہمیں بھی بخار بھی ہو جاتے ہیں, طبیعتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. دنیا کے ہر فرد کا عذر قابل قبول ہے, نہیں قابل قبول تو مولوی کا عذر قبول نہیں. ایک جگہ پہ حضرت میں بخار میں مبتلا اور نہ جا سکا, وہاں پہ جو باتیں سننے کو مجھے ملی ان میں ایک بات یہ تھی کہ مولوی صاحب کو کدھر پیسے زیادہ لگ گئے, ان کے ادھر ٹر گئے. ایمان سے بتائیں کیا مولوی انسان نہیں؟ میں یہ رونا صرف اسی لیے رو رہا ہوں, خدا کے لیے عالمی اس ایجنڈے کی سازش کا حصہ نہ بن جاؤ. انہیں علماء کی توقیر کرو جو آج کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے تمہیں قال اللہ و قال رسول کا دعوت دیتے ہیں, اللہ رسول کے دین کی بات سناتے ہیں.